فائنلی اور آخرکار بیسیکلی ٹرانسلیٹڈ بائک جو ہے وہ 10,000 کلومیٹر چل گئی ہے. پرابلم یہ چل تو بہت پہلے جانی تھی کیونکہ میرے پاس ایک ادر بائک بھی ہے نا, جیسے ایک ادر ڈیوائس ہوتی ہے سیکنڈری ڈیوائس. جو میری پہلے فرسٹ ڈیوائس تھی, جو میری پرائمری بائک تھی, وہ میں نے اسے سیکنڈری بنا دیا اور اس کو میں نے اپنا پرائمری بنا دیا, جس کے بیچ میں کبھی کبھی سیکنڈری اپنی ہونڈا CD70 کو بھی یوز کرتا رہتا تھا, تو جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گئی 10,000 چلتے ہوئے. تو خیر اب چل گئی ہے, تو آپ کو ہم اس کا ریویو پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے لاسٹ تک ویڈیو دیکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, خیریت سے رکھے. تو بھائی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے ڈیورنگ دا 10,000 کلومیٹر کی رائڈ جرنی میں نے اس کے ساتھ کیا کیا فیس کیا ہے اور کیا کیا جو تھا وہ میں نے اس کی مینٹیننس میں دیکھا, اور میں کس چیزوں کا کن باتوں کا خیال رکھتا تھا اس کو چلاتے ہوئے. تو ابھی میں آپ کو اس کی ویئر اینڈ ڈیئر بھی بتاؤں گا کہ جو پروز اینڈ کونز جو تھے وہ میں نے فیس کیے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بری ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا, لیکن اب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں. آپ وہ دیکھ کے آپ اس کو کنسیڈریشن میں لے سکتے ہیں. تو چلتے ہیں بائک کی طرف. میں آپ کو سب سے پہلے فرنٹ سے لے کے بیک تک کا ریویو دوں گا کہ اس کی اس ٹائم حالت کیسی میں نے رکھی ہوئی ہے, اور پھر میں آپ کو اس کے انجن اور رائڈ کوالٹی کا بتاؤں گا کہ مجھے ڈفرینس فیس ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا پھر کیا کیا مسئلہ مسائل جو تھا میں نے فیس کیا. اچھا تو گائز یہ دیکھیں, یہ ہے جی میرا پرائڈر بھائی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی صاف ستھرا کھڑا ہوا ہے, یہی اس کی کنڈیشن ہے. بس کبھی کبھی گھٹا مٹی پڑ جاتی ہے. میں آپ کو بھی فی الحال 360 ویو دوں گا تھوڑا سا. اس میں یہ ہے کہ یہ اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڈس پڑے ہوئے ہیں, بیٹل بڈس پرو ہیں, یہ آڈیونک کے میرا ابھی آرڈر ریسیو ہوا ہے. اس سے پہلے جو تھا میں یوز کر رہا تھا آڈیونک کے برڈس 550 تھے میرے پاس. وہ جو سلائڈ والے ہیں وہ بھی میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سے برڈس لینے چاہیے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا. پہلے آپ اس ویڈیو میں 10,000 کلومیٹر ریویو دیکھیں گے. یہ آپ نے 360 ویو لے لیا ہے. ابھی میں آپ کو اس کا کلوزر لک دوں گا کہ میں نے کیا کیا مسئلے مسائل اس میں فیس کیے ہیں. اچھا تو گائز یہ دیکھیں, سب سے پہلے قریب سے آتے ہیں. یہ اسٹیکر میں نے لگایا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہاں پہ نا, ایک کوئی چیز ایسے بجی تھی تو جس کی وجہ سے سوراخ ہو گیا, تو مجھے کوئی چیز مل نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ لگا دیا. اس کے علاوہ یہ بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا, بائک بہت زور سے گری تھی میری, اور پھر اس کے بعد یہاں پر بھی کچھ اسکریچز لگے ہیں جس کی وجہ سے بائک کا جو ہے بیڑا گرک ہو گیا. یہ نہ سمجھیے کہ یہ بائک کی کوئی پینٹ کوالٹی خراب ہے. تو سب سے پہلے جو ایشو میں نے فیس کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں نا تو وہ یہاں پر بچتی ہے. اگر تھوڑا سا بھی زور سے جمپ لگے, اور اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, زیادہ بھی اس کو نقصان نہیں ہوا ہے, نہ ہی اس میں کوئی دراڑ ہے. یہ بہت ہی اچھی پلاسٹک مٹیریل کا, یہاں پہ بہت دفعہ بجا بھی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کا نمبر پلیٹ کا بجنا اور کسی چیز میں بجنا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اور یہ کچھ اسکریچز ہیں جو ادھر ادھر سے پڑ جاتی ہیں. اور آپ اس کی یہ ویل کوالٹی دیکھ سکتے ہیں, ابھی تک ویسے کی ویسے ہی. بس تھوڑی سی نا قریب کر کے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو اگر نظر آ جائے تو اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی رسٹ بھی لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے. تھوڑے تھوڑے جو ڈاٹڈ ہے نا, پتہ نہیں آپ کو نظر آئے کہ نہ آئے, لیکن نا آج صبح میں نے دیکھا تھا اس میں تھوڑے تھوڑے نا رسٹ کے جو ڈاٹ تھے وہ دکھ رہے تھے, تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. اور شیشو پنج میں گیا کہ میں نے کہا دیکھیں میں اس کو اتنا صاف ستھرا رکھتا ہوں, پھر بھی یہ جو ہے مجھے چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے. لیکن وہ یہ تھا کہ میں نے جب اس کو اچھے سے صاف کیا ویم سے اور سرف لگا کے تو وہ ہو گیا تھا. وہ اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ اس کی ہب کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں نے تقریباً ہر منتھ میں 2 دفعہ واش کرانا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس کی جو ہب کوالٹی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی ہے, کوئی اس میں سے کلر وغیرہ نہیں اترا ہے. جی تو کچھ دوست تھے جو میرے کہا کرتے تھے کہ 1 لیٹر یا 900 ml انجن آئل یوز کرنے سے آپ کی جو سیلیں ہیں وہ لیک ہو جائیں گی. یہ 10,000 کلومیٹر چل چکا ہے, ابھی تک مجھے 900 ml یا 1 لیٹر یوز کرنے سے کوئی ایشو نہیں ہوا ہے, ہونڈا کا 20-40-20-50 یوز کرنے سے. اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کا یہ فریم دیکھ سکتے ہیں, ابھی تک ویسے کا ویسے ہی, کوئی رسٹ وغیرہ نہیں لگی, بس یہ ڈسٹ وغیرہ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اور یہ ٹنکی کی پینٹ کوالٹی ہے, نو ڈاؤٹ کہ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بھی اسکریچز پڑ رہے ہیں, شاید بلیک کلر ہونے کی وجہ سے اسکریچز آ رہے ہیں. تو اس کا ایز سچ کوئی اور ایشو تو نہیں ہے. اس کی بھی پینٹ کوالٹی ٹھیک ہے, ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے, لیکن یہ تھوڑے بہت کوئی جوتے ووتے لگتے ہیں تو گھس جاتا ہے کلر, وہ تو ہر بائک میں ہوتا ہے, اس کا کیا جو ہائی لائٹ کرنا. اس کے بعد نا ایک ایشو جو ہے وہ یہ ہے اس کا یہ نٹ جب بھی آپ نے ٹیوننگ کروانی ہے تو یہاں سے انہوں نے اس کا ایئر فلٹر جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ نٹ نا جب بھی کھولتے ہیں تو یہ خراب ہو رہا ہے. اس کی وہ چوڑی تھی, یہ خراب ہو گئی مثال کے طور کے اوپر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ نیا ہے تو نیا لگا دو. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں سر یہ نیا آتا نہیں ہے. میں نے کہا مثال کے طور کے اوپر اگر یہ خراب ہو گیا تو اس نے بولا کہ خراب ہو جائے گا تو پھر کوئی دیسی طریقے سے کوئی نٹ جوڑ دیں گے. تو ہونڈا کو یہ چیز کنسیڈریشن اور چیک کرنی چاہیے کہ اگر یہ چیزیں اگر یہ چیزیں ایشو کرتی ہیں تو یوزر کو پرووائڈ کریں, اپنے آؤٹلیٹس کے اوپر جو ہے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے, اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں. اس کے بعد آتے ہیں یہ ہیں جی اس کے پائیدان. اس بائک کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ آپ اس کو نا کوئی ایسی اس کی سیٹنگ نہیں ہے جیسے 70 کی یا 125 کے اوپر آپ اس کو پائیدان لگوا سکیں. اس میں یہ ہے کہ یہ ویلڈ ہوئے ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ اس کو یہاں پہ کٹوا کے لگانے پڑتے ہیں, یا کوئی ایک پورا جنگلہ ہوتا ہے جو بنا کے آپ کو لگوانا پڑتا ہے, جو بڑے پائیدان ہوتے ہیں اس کے لیے. اور بات کریں اس کے ریئر کی, چین بھی اچھی چل رہی ہے, ابھی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے جو. اور یہ ابھی تک ویسے کا ویسے ہی, اس سے کوئی آواز وغیرہ فیل نہیں ہوئی ہے, یہ بجنا نہیں شروع ہوا ہے ابھی. اور
ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے، بائک کو کوئی زنگ وغیرہ جو ہے سچ اتنا بڑا نہیں لگا، لیکن جس جگہ پہ زنگ لگا ہے وہ میں آپ کو اس کی کون والی سائڈ پہ دکھاؤں گا جو بہت ہی برا زنگ لگ رہا ہے۔ جی تو یہ رہا اس کا میٹر، آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ 10,000 کلومیٹر چل گئی ہے، اور یہ لیفٹ میرر ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ویڈیو کے اسٹارٹ میں کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب ٹوٹ گیا تھا، اور یہ بھی ہے، یہ الگ سے بھی مل جاتا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ سیٹ کی کشننگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ 70 اور 1 to 5 کی سیٹ سے ذرا بہتر سیٹ ہے، کمفرٹیبل بھی ہے اور ذرا سافٹ ہے اس سے، لیکن اتنی بھی سافٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو GD110 سے کمپیئر کریں۔ تو مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے اس لیے فلیش آن کر لیا جلدی میں نے کہا ویڈیو بناؤں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انجن ابھی تک کوئی یعنی کہ ایسا انجن آئل وغیرہ لیک نہیں ہوا ہے اس کا، یہ ہلکی پھلکی ڈسٹ ہوتی ہے جو آ جاتی ہے ابھی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی انجن لیک وغیرہ نہیں ہوا، کوئی سیلیں وغیرہ لیک نہیں ہوئی ہیں، اچھی ہے یہاں سے اس کی کوالٹی جو ہے۔ اور کچھ کے دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے والی سائڈ سے تھوڑا سا جو ہے سلنسر کا کلر خراب ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کے نیچے والی سائڈ سے، کیونکہ وہاں پہ بائک وغیرہ صاف نہیں ہوتی اور وہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سلنسر دیکھ سکتے ہیں، کوٹنگ اچھی ہے لیکن اتنی بھی بیٹر نہیں ہے، اس سے بھی مزید بیٹر کی جا سکتی ہے، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہونڈا کو میں نے 3-4 دفعہ میل بھی کی ہے کہ اس چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کریں، آپ کی بائک کا رنگ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ جی تو اس کے پروز میں سے کچھ ایسی اور باتیں بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جو مینٹیننس ہے وہ سستی ہے، اس کی ایوریج مجھے 58 56 57 58 کلومیٹر ریسیو ہو رہی ہے، اور اگر میں ایک دفعہ میں نے شاید اس کو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرا جو میکسیمم 1000 کلومیٹر کے بعد مینٹیننس کے اوپر خرچہ آتا ہے وہ 850 کا 1 لیٹر انجن آئل، اور 350 روپیہ ہونڈا کا جو اپنا سروس سینٹر ہوتا ہے وہ ٹیوننگ کے پیسے لیتے ہیں، اور پیٹرول وغیرہ اگر آپ اپنا لے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اندر سے وہ اس کو یوز نہیں کریں گے۔ رائڈ کوالٹی کی جہاں تک اگر بات کریں، رائڈ کوالٹی اس کی 70 سے اور 1 to 5 سے اچھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا تھا۔ اور اگر بات کریں اس کی وائبریشنس کی تو 60 تک آپ کو فیل نہیں ہوں گی اگر آپ 2 لوگ بیٹھے ہیں، 60-70 تک، اس کے بعد تو ظاہر ہے اس نے وائبریٹ کرنا ہی کرنا ہے، یہ کون سا یاماہا YBR ہے یا سوزوکی GD110 ہے۔ جی تو آپ کو میں نے ایک اور بات ہائی لائٹ کرنی تھی، مجھے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کمپنیز کو بھی بلیم کرتے ہیں، اور پمپ کے اوپر جا کے جب وہ اپنی ٹنکیز کو فل کراتے ہیں نا، ٹینک کو فل فیول ٹینک کو، تو ان کو بھی وہ برا بلا اور گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے 2 نمبری کی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کبھی بھی ایگزیکٹ نمبر جو ہے فیول ٹینک کی کیپیسٹی کا نہیں لکھتی، مثال کے طور کے اوپر جیسے اس کا انہوں نے 9.7 لیٹر لکھا ہوا ہے، اس میں 9.7 لیٹر نہیں جبکہ اس میں 12 لیٹر پیٹرول ڈل جاتا ہے اگر آپ اس کا ڈھکن تک فل کرواتے ہیں، لیکن وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ آپ نے ٹینک کے اندر تھوڑی سی ہوا کی جگہ بھی چھوڑنی ہوتی ہے۔ فیول جب بھی آپ کی ٹینک میں ہوگا، چاہے وہ گاڑی ہے چاہے وہ آپ کی بائک ہے، اس میں ایک تھوڑی سی گیس پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو اپنا فیول ٹینک ہے نا، آپ نے اس کو 100% یا اوپر ڈھکن تک نہیں بھروانا، آپ نے اس میں تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ خالی چھوڑنی ہے۔ اچھا تو میری کوشش ہے کہ یہ ویڈیو ذرا لمبی نہ ہو، تو میں اب جلدی سے چلوں گا اس بائک کے کچھ کونس کی طرف، جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا جو جن چیزوں کے ساتھ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے، تو ابھی جلدی سے اس کی طرف چلتے کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے اور میں نے اپنے دوسرے ہاتھ میں لائٹ پکڑی ہوئی ہے۔ اچھا جی تو ایز سچ اس کے کوئی کونس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ جو میں آپ کو ہائی لائٹ کروں، بس اس کا ایک یہ ہے ایک چیز میں نے فیس کی ہے کہ جو اس کا اسپیئر پارٹ ہے نا، جیسے یہ اپر پلاسٹک کا یہ ہو گیا، یہ جو اوپر وائزر اور یہ ساتھ میں ہب اور یہ اس کے یہ مڈ گارڈ وغیرہ، میں نے ایک دفعہ شاید آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کی تھی، 1500 سے 2000 کا فرنٹ مڈ گارڈ ہے، 1500 سے 2000 روپے کا جو ہے وہ ریئر مڈ گارڈ ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہب ہے نا اس کی، یہ جو ہب ہے فرنٹ والی جتنی بھی لائٹ ہیڈ لائٹ وغیرہ، یعنی کہ یہ ساری جو کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ پیچھے سے جسے کہتے ہیں کولی کہتے ہیں، اور یہ آگے سے شیشہ، یہ تقریباً 2600 سے 3000 روپے کی آتی ہے۔ اس کا اکیلا جو فرنٹ گلاس ہے وہ نہیں ملتا، وہ آفٹر مارکیٹ آپ کو مل جاتا ہے، لیکن وہ ایک عجیب سا بلو سے کلر کا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کو کوالٹی کا کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے، وہ اس کوالٹی کا نہیں ہوتا۔ پینٹ کوالٹی کا ایک جو ڈیفیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر اور سیم دوسری سائڈ کے اوپر اگر میں آپ کو دکھاؤں، یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایک ایسا نشان پڑ گیا، یہاں سے صرف پینٹ ہی نہیں اترا ہے، یہاں سے تقریباً یہ پلاسٹک بھی گھس گیا ہے۔ یہ اس طرح گھسا ہے کہ جب آپ ڈبل سواری یا اکیلے بیٹھتے ہیں تو یہ جمپ لگتا ہے تو یہ یوں ایسے ٹچ ہوتا ہے یا جو بھی یہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے نا یہ صرف پینٹ نہیں خراب ہوا، پلاسٹک بھی خراب ہوا ہے۔ ہونڈا کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور سیم ایز یہ دیکھیں اس سائڈ پہ بھی یہ دیکھیں ٹاپا نیچے لال کا تھا، ریڈ پرائڈر کے لگا کے انہوں نے بلیک میں کر کے لگا دیا، چلیں اس کی تو خیر ہے، لیکن پینٹ کوالٹی تو ایسی بنائیں کہ اوپر سے پینٹ وغیرہ جو ہے وہ نہ اترے۔ اس کی کوالٹیز میں کچھ اور باتیں ایسی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی جو ہے یہ سلاک کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ رسٹ لگ رہی ہے، تھوڑی سی روشنی میں نے اس لیے ہٹائی ہے کیونکہ جب روشنی پڑتی ہے تو نظر نہیں آتا، یہاں پہ بھی رسٹ لگ رہی ہے، اس کے اندر بھی اچھا خاصا جو ہے وہ زنگ لگ چکا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہونڈا کو دیکھنی چاہیے کہ بھائی یہ زنگ جو ہے یہ نہیں لگنا چاہیے، حالانکہ یہاں پہ کوئی ایسا پانی بھی نہیں ہوتا، اس کو میں صاف بھی کرتا ہوں جب بھی صفائی کرنی ہوتی ہے، پھر بھی یہاں پر زنگ لگ رہا ہے۔ اور ایک اور کونز والی سائڈ کی، ڈس ایڈوانٹیجز والی سائڈ کی ایک اور بات بتاؤں، مجھے سوزوکی GD110 کا تو نہیں پتہ، لیکن یہاں پر ہونڈا پرائڈر کے بہت جلدی زنگ لگتا ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہو جہاں سے بندہ اس سے زنگ وغیرہ اتار سکے، حالانکہ یہ چیز ہیٹ اپ بھی رہتی ہے، سلنسر چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے زنگ یہاں پہ لگ رہا ہے۔ اور یہی جو چیز ہے نا، آگے آپ کا جو ہے ہونڈا پرائڈر کا سلنسر
तबाह करने की जो रीज़न है ना वो उनमें से ये एक होती है जो होंडा प्राइडर का सलेंसर ख़राब कर देती है। होंडा को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि या तो इस जगह को ऐसा बनाए कि यहाँ जंग ना लगे, अगर उन्होंने ऐसे ही बनाना है या फिर यहाँ पे थोड़ी सी एक जगह दे दें जिसकी मदद से जो है हम यूज़र जो हैं इसको साफ़ कर सकें, जिसकी वजह से ये जंग लगने से बच जाए। लेकिन ये जंग लग चुका है, इसके इस नीचे वाली साइड पर भी हल्का हल्का जो है वो रस लग रहा है। अब वो चीज़ें देखनी चाहिए, होंडा को क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। और इसका एक और जगह है जहाँ पे इसके जंग लगता है और मैंने 95% लोगों के होंडा प्राइडर्स को वहाँ जंग लगे हुए देखा है, वो है ये जगह। अब रोशनी में शायद आपको थोड़ा सा सही नज़र ना आए, फ्लैश ऑन करके देखते हैं। ये देखें यहाँ पर जंग लगा हुआ है और ये जगह, हालांकि मैं इस जगह की इतनी ज़्यादा केयर करता हूँ ना, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि यहाँ से ये जिस तरीके से भी हो सके साफ़ हो जाए। और ये इंटरनल जो शॉक्स हैं, ये शार्क्स की अंदर वाली साइड्स जो हैं वो भी साफ़ नहीं होती, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी आप प्रेशर से पानी लगा लें। आप जैसे कि देखें, अगर उस साइड का भी आपको शॉक दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जंग लग रहा है और अच्छा खासा लग रहा है। और अभी मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है बाइक लिए को। होंडा को ये चीज़ें जो है ना मद्देनज़र रखनी चाहिए। सेम एज़ उस साइड का जो है शाख जैसे ये है वो भी साफ़ नहीं होता, जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, अंदर कपड़े को घुमा घुमा के साफ़ कर लें, वो नहीं होता ये साफ़ जो है ना। ये बड़ा ही जो है ना बुरी चीज़ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अंदर वाली साइड पे ऊपर से अगर देखें, वो देखें रस का एक थोड़ा सा दाग लगा, और ये अगर साफ़ ना हुआ तो इसने बढ़ जाना है। वैसे ही यहाँ पर हुआ, साफ़ नहीं हुआ टाइम पे, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश की, मैंने इसको बहुत कोशिश की साफ़ करने की, लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ। यहाँ पर भी लग गया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में जो है ना ये चीज़ यहाँ से ख़राब हो जाएगी और ये जो है ना शाख फ़ारग हो जाएगा, जो जिसकी वजह से यहाँ से टूट भी सकता है जंग, क्योंकि बेसिकली खा जाता है चीज़ को। वही सेम उस तरफ से। और आपको मैं इसके शॉक्स की प्राइस बता दूँ तो 12,000 रुपये के तकरीबन इसके दोनों शॉक्स हैं। अच्छे, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन जो है ना राइड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वैसे जो मटेरियल क्वालिटी है ना वो फ़र्क ही इन्होंने बनाई है। हालांकि होंडा को चाहिए कि इसकी क्वालिटी ऐसे बनाएंगे इसे जंग ना लगे। वो जंग लग गया, अब इन्होंने तबाह होने आगे जाके इसको आप बचा नहीं सकते, क्योंकि एक दफ़ा जब रस्ट लग जाता है, कोई भी चीज़ कर लें उसने अपना दाग छोड़ देना वहाँ पे। आप इसको मिटा भी देंगे ना यहाँ से, इसके ऊपर क्या होगा, वो एक ब्लैक सा दाग रह जाता है, वो दोबारा से रस्ट पकड़ लेता है। हो सकता है कोई शाज़ो नादर हो के ऊपर वो आप इसके ऊपर वो करवा लें, उसे क्या कहते हैं, या पेंट फेंक दें इसके ऊपर स्प्रे वाला, तब जंग नहीं लगेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। या फिर एक होता है ऑप्शन कि दोबारा से इसके ऊपर वो सिल्वर जो क्रोम कराते हैं वो करा लें, तब जंग नहीं लगेगा। लेकिन वो नए बाइक के ऊपर दोबारा से खर्चा करने वाली जो है वो बेवकूफ़ी वही होगी, क्योंकि होंडा को चाहिए ना कि वो अपनी चीज़ों की क्वालिटी को बेहतर करें। अच्छा, तो बॉयज़ आपको मैंने एक और बात बतानी थी, मैंने बाद में ऐड की है, मुझे भूल गया था कि मैंने ये चीज़ भी वीडियो में ऐड करनी। एटलीस्ट कोई 13 महीने हो गए अपनी बाइक परचेज़ किए हुए, लेकिन इसकी बैटरी जो है ना, जो कंपनी ने ओरिजिनल बैटरी दी होती है, वो वेट बैटरी होती है, पानी वाली होती है, वो तकरीबन फारिग हो गई हुई है। अब मैं देखूंगा कि उसको रिट्रीव करवा के अगर वो उससे ठीक होगी, दोबारा से उसकी ग्रेविटी बहाल होगी, तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अगर आप मेरे से फाइनल वर्डिक्ट पूछते हैं ओवरऑल ये बाइक कैसी है, तो मैं इसको अगर अप्लाइड फॉर लेने की तरफ किसी कोई मुझसे मशवरा ले कि भाई मैं एक कंफर्टेबल बाइक चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो 3 लाख 2.5 लाख से ऊपर ना हो, तो सर मैं आपको होंडा प्राइडर हंस के जो है ना वो कर दूँगा, जो सजेस्ट कर दूँगा कि भाई आप गो फॉर दिस। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे सुपर स्मूथ चाहिए, मुझे क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनली GD110 को आजमाया नहीं हुआ, उसको मैंने इतना लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन जितने भी यूज़र्स ने कहा है कि उसकी पेंट क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी राइड क्वालिटी तो नो डाउट के वो सबको पता है बहुत अच्छी है, और उसकी जो इस तरह के जो जंग वगैरह है उसको जल्दी नहीं लगता है, ना इवन उसके जो है इवन उसको तो अलॉय व्हील्स हैं, स्पोक व्हील्स है, जैसे शाइनी नहीं है उसको भी जो है पेंट वगैरह उसका भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उसको भी उस बारे में भी आपको अवेयर कर सकूं। और अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं कि वो मैंने मिस की और उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताऊं, तो मैं वो भी इंशाल्लाह आप मुझे बताएं, मैं करूँगा। और जो है मेरे ईयरबड्स के कंपैरिजन के लिए आप तैयार रहें। और इंशाल्लाह कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि इसका और GD110 का जो है कंपैरिजन करें, लेकिन मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन नहीं बनता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।